من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد روزہ دارو آج 26ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کی شرح آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ 26ویں دن کی دعا کا جملہ اس طرح ہے: اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وغمی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسماء السامعین۔ پہلا جملہ ہے اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، یا اللہ میری کوششوں کو تو قابل قدر قرار دے۔ اور یقینی طور پر جب ایک انسان کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا پھل دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ کہ ایک کشاورز، ایک کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے آخری ایام ماہ مبارک کے چل رہے ہیں، اس میں ایک عبادت گزار بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ پالنے والے میرے عبادت کا نتیجہ کیا نکلا، میں اس کا ثمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ ہے وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، اے میرے پالنے والے اس ماہ مبارک میں میرا گناہ قابل مغفرت قرار پائے، معاف فرما۔ کہتے ہیں کہ گناہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، لیکن سب سے چھوٹے گناہ کا جہاں تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان کی رگ پھڑکتی نہیں، کوئی بھی انسان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں، کوئی بھی انسان کا قدم اسی وقت لڑکھائے گا یا خراش اسی وقت آئے گی جب کوئی نہ کوئی اس کا گناہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن چھوٹا گناہ اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ کس کی بارگاہ میں انسان گناہ کر رہا ہے، اس کی عظمت کو، اس کے رتبے کو، اس کے درجے کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کچھ گناہ کے سلسلے میں کچھ جملے ملتے ہیں کہ جب آپ خداوند عالم سب کو زیارت امام رضا نصیب فرمائے، زیارت امام رضا علیہ السلام کرنے کے بعد ایک دعا ہے کہ جس دعا میں یہ جملے ملتے ہیں کہ الہی لو علمت الارض لذنوبی لساخت بی، پالنے والے اگر میرے گناہوں کو یہ زمین جان جائے تو اپنے اندر سمو لے۔ دوسرا جملہ لو علمت الجبال لحدتنی، اگر یہ پہاڑ جان جائیں میرے گناہوں کو تو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیں۔ اب السماوات لاختفتنی، اگر آسمان جان جائیں میرے گناہوں کو تو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں۔ والبہار لاغرقتنی، کہتے ہیں کہ اگر سمندر یا دریا میرے گناہوں کو جان جائیں، لغرقتنی، کہتے ہیں کہ تو یہ سمندر اور دریا اپنے اندر ہمیں ڈبو دیں۔ تو عزیزان گرامی، گناہ کا ہمیشہ اثر پڑتا ہے، عبادت پر بھی اثر پڑتا ہے، انسان کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کی نعمتوں پر، اس کے رزق پر اثر پڑتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، میں برابر یہ نیت کرتا ہوں، برابر ارادے کرتا ہوں کہ آج نصف شب ہوگی تو میں نماز شب پڑھوں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جب نصف شب ہو جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نماز شب پڑھوں تو توفیق نہیں ہوتی۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تجھے گھیر رکھا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں نماز شب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، لہذا ضروری ہے کہ انسان کو گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ وعملی فیہ مقبولا، پالنے والے اس ماہ مبارک میں میرا عمل مقبول ہو۔ مقبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص پایا جائے اور ایثار پایا جائے۔ ہمارے ہاں عبادت کرتے ہیں، بچے ہوئے کھانے کو صدقے میں دیتے ہیں، پرانے لباس کو، لیکن نہیں، خداوند عالم کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو اس کو اگر ہماری بارگاہ میں دو گے تب تمہاری نیکی شمار ہوگی۔ ایک واقعہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص آگے نماز پڑھتا تھا آ کے، اور اس کے بعد ایک دن لیٹ گیا تو سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی جماعت میں۔ اب وہ اپنے آپ میں کڑتا رہا، سوچتا رہا کہ ارے مجھے آگے جگہ نہیں ملی، لیکن جب اس نے اپنا محاسبہ نفس کیا تو اس نے محاسبہ نفس میں یہ پایا اس نے کہ اگر میں آگے پڑھتا تھا نماز، اس کا مطلب میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تو ایسا انسان ہونا چاہیے کہ اس نے 30 سال کی اپنی نماز قضا کی۔ تو عزیزان گرامی، وہ عملی فیہ مقبولہ، خداوند عالم کی بارگاہ میں اسی وقت عمل قبول ہوتا ہے کہ جب انسان کی عبادت میں اخلاص پایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وعیبی فیہ مستورا، پالنے والے اس ماہ مبارک میں میرا عیب، میرے عیب پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ عیب پر پردہ کب تک خداوند عالم ڈالتا ہے؟ روایتوں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جیسے ایک مومن کو یہاں خلق کیا ہے، ویسے ہی عرش معلیٰ پر بھی ایک مومن کی مثالی صورت ہے، اور خداوند عالم یہاں تک کہ
جب وہ نیک عمل و مومن انجام دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو فرشتے اس کو دیکھتے ہیں اور فرشتے اس پر صلوات پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ بندہ مومن کے عیوب پر ہم ملائکہ سے بھی چھپائیں، لیکن جب وہی بندہ مومن عرش معلیٰ پر جو مثالی صورت ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، جیسے زمین پر گناہ کرتا ہے، جیسے زمین پر نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، تو وہاں وہ رکوع اور سجود کرتا ہے، مثالی صورت۔ اسی طریقے سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہاں بھی وہ گناہ کی شکل آتی ہے، تو خداوند عالم ملائکہ سے اس مومن کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ ملائکہ بھی نہ دیکھے۔ لیکن کب تک خداوند عالم ایک گنہگار پر پردہ ڈالتا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ ایک انسان تنہائی میں گناہ کرتا رہتا ہے، جب وہ گناہ کرتے کرتے مغرور ہو جاتا ہے اور اس منزل پر آ جاتا ہے کہ وہ باہر لوگوں کو اذیت دینے لگتا ہے، مومنین کی عزت سے کھلواڑ کرنے لگتا ہے، اس وقت خداوند عالم اس وقت جو ہے اپنا پردہ، اپنی ستاریت ہٹا دیتا ہے، اٹھا لیتا اپنا پردہ، اور وہ اس کا گناہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب آخری جملہ ایک ہے وَإِبِ فِيهِ مَسْتُورًا یا اسمع السامعین، یہ سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے تو خداوند عالم اسی کی سنتا ہے کہ جو خداوند عالم کے بارگاہ میں جاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل سے اور راز و نیاز کرتا ہے۔ آیت کے بارے میں ایک روایت اور یاد آ گئی، وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی، میرا سب سے محبوب ترین دوست وہ ہے کہ جو میرے عیوب کی طرف رہنمائی کرے۔ کون کہہ رہا؟ معصوم کہہ رہے ہیں۔ معصوم کے ہاں عیب تھوڑی پائے جاتے ہیں، نہیں، وہ ہمارے آپ کے لیے فرما رہا ہے کہ انسان کو اس شخص کو دوست رکھنا چاہیے، اس شخص سے محبت کرنا چاہیے کہ جو اس کے عیوب کی طرف رہنمائی کرے، اور یقینی طور پر جب اس کا دوست اس کے عیوب کی طرف رہنمائی کرے گا تو اس کے عیوب ختم ہوں گے اور وہ قابل قدر، قابل فضل اور قابل کمال ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔